ہمارے یہاں کینیڈا میں منڈے کو ہاں 8 آپ کے یہاں اپریل تو کو ایسے ہی ہے. فل سن سولر ایکلپس ہے. صحیح. تو کیا سولر ایکلپس دیکھنا جائز ہے؟ دیکھ سکتے ہیں. اور جب سولر ایکلپس ہو تو اس وقت کیا عمل کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. کوئی اچھا ان کے نوافل ہے، کوئی دعا ہے؟ وہ جی میں بتا سمجھ دیں گیا. ٹھیک ہے. جزاک. وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آڈیو تھوڑی سی بڑھائی گا ویورس کی کہ ایک تو پوچھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹ آف دا ورلڈ میں تو ہو رہا ہے نا، کینیڈا میں تو نظر آ رہا ہے پورا سورج گرہن ہے، تو کہہ رہے ہیں کیا اسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو خیر طبی ماہرین کی رائے بھی ہے اس میں سامنے. اور کچھ اس دوران کچھ پڑھنے کا حکم ہے، کچھ دعا وغیرہ ہے تو بتا دیں. ان کا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاں نہیں دیکھ سکتے. صحیح. البتہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کا تعلق بعض اوقات طب سے ہوتا جی ہے ہاں. اور بعض اوقات تجربے سے ہوتا جی ہے. جی بالکل صحیح. تو تجربے والے بھی کچھ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں اور طبی ماہرین بھی اس کو ڈائریکٹ دیکھنے سے تو منع اوائڈ کرتے کر لیں ہیں. پھر. ہاں تو اس میں احتیاط بہتر ہے. اور اس میں کوئی ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ کوئی چیز گناہ میں آئے گی ہاں یا ثواب میں آئے ہاں. گی. بس یہ ہے کہ اسے احتیاط کرنی چاہیے. وہ کچھ پرٹیکولر گلاسز وغیرہ بھی بتاتے ہیں وہ کہ اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے تو آپ یہ اس کا پہن ایک لیں. طریقہ کار بھی ہے، اس کے مطابق اگر کوئی دیکھنا شرعی لحاظ سے اس میں ثواب یا گناہ والی بات نہیں ہے، ہاں لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو بچنا بہتر ہے اس سے. بالکل بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اس موقع پر نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. صحیح. تو جو پناہ کے جتنے کلمات ہیں اللہ پاک سے، جیسے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہے، تو وہ پناہ کے کلمات جو ہے وہ پڑھے جائیں. اور نماز جو ہے وہ کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے، وہاں ہو یا نہ ہو. اس کے لیے ظاہر ہے ایک اس وقت وہ سورج اس چیز سے دو چار تو ہے، تو اس لیے جو ہے وہ نماز کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہوں تو اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا پڑھنا یعنی اگر میں یہاں پاکستان میں ہوں اور جانتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آج رات 9:15 بجے جب ہوں گے تقریباً، ایسے ویسے کہہ رہا ہوں جسٹ ٹو کوٹ این ایگزامپل، تب امریکہ میں فل یہ سولر ایکلپس ہو چکا ہوگا، تو کیا مجھ پہ فقہی طور پہ فریضہ ہے میرا نماز پڑھنا؟ نہیں. یہ بنیادی طور پہ فرض تو ہے ہی نہیں، یہ سنت ایک عمل ہے. ٹھیک. اوکے. مستحب کے درجے میں فقہاء اس کو کہتے ہیں. ایون جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں اور جہاں پر ہو رہا ہے وہاں بھی فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے. ٹھیک. پر فرض نہیں. اس پہ فقہی حوالے سے کیا رائے ہے فقہ جعفریہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے جس طرح سے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پروردگار عالم کا ایک انتظام ہے، نظام ہے. نشانیاں پروردگار عالم کی بہت ہیں کائنات میں، انسان کے اپنے وجود کے اندر. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں کائنات میں، آفاق میں بھی، اور ان کے اپنے وجود کے اندر، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ خدا حق ہے. کچھ نشانیاں وہ ہیں جو روٹین کی نشانیاں بن گئی ہیں. زمین کو ہم دیکھتے ہیں، چاند ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، آسمان نظر آتا ہے، برستا ہوا بادل بارش کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ نشانیاں ہماری ایک روٹین کی آبزرویشن ہے. پھر اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں، اس کی بھی ڈیٹیل میں جائے تو انسان حیران ہو جائے، لیکن اتنا روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے بزنس ایز یوزول ہے، حالانکہ اس کے پیچھے پوری ایک کمال ہے. بے شک بے شک. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ نشانیاں ہیں کہ جو روٹین کی نشانیاں نہیں ہوتی ہیں، روٹین سے کچھ ہٹ کر ہو جاتی ہیں. یعنی یہ روٹین سے ہٹ کر نشانی اگر بارش کی صورت میں بھی پوچھنی ہے نا تو اس کو پوچھیں جو صحرا میں زندگی گزار رہا ہے. اس لیے کہ وہ چمکتا ہوا سورج تو روز دیکھ رہا ہے لیکن برستا ہوا بادل اس کو روز نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے معاملہ غیر معمولی ہو جاتا ہے. زمین نظر آتی ہے لیکن زمین کا زلزلہ کبھی کبھی آتا ہے. اسی طرح سے طوفان کبھی کبھی آتا ہے. تو کچھ ایسی نشانیاں کہ جو روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہیں، ان کے لیے پھر ہمارے یہاں حکم ہے فقہ جعفری کے اندر کہ صلاۃ الآیات یا نماز آیات پڑھی جاتی ہے، اور یہ واجب کی حد تک. اچھا یعنی فریضہ آپشن، یعنی احناف کی طرح اس میں وہ نہیں ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کمپلسری ہے، ضروری ہے. نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا، نہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا فقہ جعفری کے اعتبار سے. اور پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ 2 رکعت یہ نماز ہے، ہر رکعت کے اندر تکبیرۃ الاحرام کے بعد پھر سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سورہ ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر اس کو ریپیٹ کریں. اس طرح سے 5 رکوع اس کو انجام دینے، اور دوسری رکعت کے اندر بھی 5 رکوع ہوں گے، اور پھر یہ 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی. باقی سارا پروسیس تقریباً وہی ہے جو نماز فجر کا پروسیس ہے. اور یہ ان پر واجب ہے کہ جن کے علاقے اور شہر کے اندر یہ چیز آبزرویبل ہے. باقی علاقے والوں کے لیے یہ چیز واجب نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جن کے علاقے میں یہ چیز ہو رہی ہے، جو اس کو دیکھ رہے ہیں یا فیس کر رہے ہیں، ان کے لیے واجب ہے. باقی دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ لٹرلی دیکھ رہے ہیں، یعنی جہاں پر ہو رہا ہے، جہاں پر یہ ہو رہا ہے. باقی جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ معاملات جو ہیں وہ طبی وہ ڈاکٹر سے متعلق ہیں، ان کی رائے غالباً یہی ہے کہ اس کو براہ راست اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نہ دیکھیں براہ راست، ظاہر ہے کہ اس کو پھر آنر کرنا چاہیے. ان کی ایکسپرٹ اوپینین ہے، ان کی ایکسپرٹیز کو آنر کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا مطلب ہے کہ
فرض کریں کینیڈا میں آج دیکھا جا رہا ہے لیکن کینیڈا کے تمام حصوں میں نہیں دیکھا جا رہا, تو کینیڈا کا اگر اس شہر میں سے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور اگر فقہ جعفریہ کے مطابق ظاہر سوال ہے, اگر احناف کا آپ نے بتا دیا کہ جس شہر میں سولر اکلپس نہیں ہے تو ان پر واجب نہیں ہوا, شہر ٹو شہر, گاؤں ٹو گاؤں, ٹھیک, یعنی جس شہر میں ہو رہا ہے, جس گاؤں میں ہو رہا ہے, جس ٹاؤن, جس علاقے کے اندر جہاں سے ہم کہیں گے شہر بدل گیا, وہاں کے لوگوں مسئلہ کے بدل لیے گیا, ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اور یہ اس کو فقہ جعفریہ میں اس کو عنوان دیتے ہیں نماز آیات کا, نماز اور آیات. احناف میں نماز خسوف کا عنوان دیا جاتا ہے. صلاۃ الخسوف. ایکچولی کسوف جو ہے یہ عربی کا لفظ اسی مقصد کے اچھا اچھا, گرہن کو یہی کہا جاتا ہے. ہاں اچھا, عربی کے اندر جو ایکلپس ہے نا, اس کا اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ مفتی صاحب ایسا ہی. جی جی, اچھا اچھا, خسوف کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا سورج کو گرن لگ جانا, اچھا یعنی اچھا اس سے کسی چیز کو اس کو آ کے ڈھانپ لینا, یا اس کا جو ہے وہ روشنی کا مان پڑ جانا. صحیح. اور یہ جو آپ نے نماز کا کہا جو کہ فقہ جعفری کے مطابق ضروری ہے پڑھنا, تو وہ کب سے کب تک, یعنی اس کا ڈیوریشن کیا ہوگا؟ جب یہ ہو رہا ہو اس شروع سے دوران اس کو پڑھ لینا ہے, یعنی یا اس کے ختم ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا ہے. اگر نہیں پڑھا تو پھر قضا کا حکم ہے اس کے. اچھا, یعنی اس حد تک تاکید ہے کہ نہیں ہو تو ٹھیک ہے.